ایم کیو ایم پاکستان 3 جگہ سے نہ ہونے کے بعد آفاق احمد کو منانے میں کامیاب۔ مہاجر قومی موومنٹ نے 9 مارچ کے احتجاج میں شرکت کے لیے ہاں کر دی۔ ایم کیو ایم میں ضم ہونے کا معاملہ بات چیت سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا، پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ کراچی ٹیسٹ میں پاکستان پر شکست کے بادل منڈانے لگے، جیت کے لیے 319 رنز کے تعاقب میں آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی۔ کپتان بابر اعظم بھی ہمت ہار گئے، امام الحق اور شان مسعود کی غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ۔ پشاور میں آٹے کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 3000 روپے کا ہو گیا۔ 3 دن میں آٹے کی قیمت میں 300 روپے کا اضافہ، فائن آٹے کا تھیلا 3100 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ نان بائیوں نے بھی روٹی کا وزن ہلکا کر دیا۔ ملک بھر میں مرغی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، کوئٹہ میں مرغی کا گوشت 620 روپے، لاہور میں 570 اور کراچی میں 520 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ کم عمر بچی حوالگی کیس، سندھ ہائی کورٹ نے لڑکی کو عارضی طور پر والدین کے حوالے کر دیا۔ والدین کو 10 لاکھ روپے کے ذاتی مشلکے جمع کرانے کا حکم۔ بچی نے عدالت میں والدین کے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ چائلڈ پروٹیکشن افسر لیڈی پولیس کے ہمراہ ہفتے کے دن بچی سے ملاقات کر کے رپورٹ عدالت میں جمع کرائے گی۔ سندھ کابینہ نے بلدیاتی کونسلز کے لیے مخصوص نشستوں کی منظوری دے دی۔ خواتین، نوجوان، مزدور، کسان، غیر مسلم، خصوصی افراد اور ٹرانسجینڈر شامل۔ گنے کی فیمن قیمت 302 روپے مقرر کر دی گئی۔ بلدیاتی الیکشن میں ارتباط کے خدشے پر جماعت اسلامی کا احتجاج، وزیر اعلیٰ ہاؤس جانے کی کوشش، رکاوٹیں ہٹا کر کارکنان نے ایوانی صدر کے سامنے ڈیرے ڈال دیے۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ کی بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو ہونے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ شہباز گل کی پھر طبیعت خراب، سانس لینے میں دشواری، ایمبولینس میں اسلام آباد کچہری پہنچا دیا گیا۔ اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے کیس میں فرد جرم عائد ہونے سے بچ گئے، عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ عماد یوسف کے وارنٹ جاری کر دیے گئے۔ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، سلمان تاثیر باقی کی طرز پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ وزیر آباد کے قاتلانہ حملے میں ایک نہیں 3 شوٹرز تھے، ایک نوید، دوسرا جو اوپر سے فائرنگ کر رہا تھا۔ معظم کو لگنے والی گولی نوید کو مارنے کے لیے چلائی گئی۔ عمران خان کا دعویٰ، 4 افراد پر سازش کا الزام دہرا دیا۔ وزیر آباد حملے میں نوید کے سوا کوئی تیسرا ملزم نہیں، جتنی مرضی JITs بنا لیں، دوسرا ملزم ڈال سکتے ہیں نہ تیسرا۔ عمران خان نے زخمی ہونے کا ڈرامہ خود رچایا، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ۔ 9 جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع اور اپریل میں ختم ہو جائے گا۔ پہلے فالودے اور پاپڑ والوں کے نام سے اب سندھ موٹر وے پر معذوروں کے شناختی کارڈ پر لوٹ مار جاری ہے۔ وزیر خارجہ اور داخلہ کے بیانات جلدی پر تیل ڈال رہے ہیں، شیخ رشید کا ٹویٹ۔ سپریم کورٹ میں نیب تبارین کے خلاف عمران خان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 10 جنوری کو سماعت کرے گا۔ اسکول پر خودکش حملہ روکنے والے ننھے مجاہد کی 9ویں برسی، 6ٹھی جماعت کے طالب علم قومی ہیرو نے ہنگو میں اسکول کے باہر خودکش حملہ آور کو روک کر ساتھی طالب علموں کی جانیں بچائی تھیں۔ اعتزاز احسن کی بے مثال بہادری کا ہر ایک معترف، اسکول میں کرسی پر شہید کی تصویر آج بھی موجود۔ اداکارہ کبرا خان نے یوٹیوبر کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے کبرا خان سمیت 4 اداکاراؤں کے خلاف سوشل میڈیا پر مواد بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ PTA اور FIA کو مواد بلاک کر کے جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ یوٹیوبر نے اپنے ویلاگ میں پاکستان کی ٹاپ ماڈلز اور اداکاراؤں پر سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی کو 12 جنوری تک بازیاب کرانے کا حکم، لڑکی کی بازیابی کے لیے مزید وقت دینے کی IG اسلام آباد کی درخواست منظور۔ مرکزی ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیشی افسر کراچی میں موجود ہونے کا دعویٰ۔ عالمی مارکیٹ میں کساد بازاری جاری، پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز شدید مشکلات سے دوچار، حالات بہتر نہ ہونے پر ایکسپورٹ میں $1 ارب ماہانہ کمی کے خدشات۔ ویتنام اور تھائی لینڈ سے امپورٹ کی جانے والی پینگاسس مچھلی کا گوشت مظفر گڑھ میں بھی دستیاب۔ مقامی سطح پر بڑے پیمانے پر مچھلی کی فارمنگ شروع کر دی گئی۔ ماہرین نے پینگاسس مچھلی کو اومیگا 3 کا خزانہ قرار دے دیا۔ ملک میں بارش کا نیا سسٹم داخل، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں بارش اور برفباری کا الرٹ جاری۔ آج سے شمالی بلوچستان میں مغربی ہوائیں داخل ہوں گی، کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری، موسم مزید سرد۔